مرتے وقت بھی ہم پر کرپا ہو جائے, مرتے وقت بھی ہم پر نظر ہو جائے اور ہمیں مدد مل جائے, تو آؤ میں آپ کو ایک ایسے رشتے سے ملانا چاہتا ہوں, ایسے رشتے سے آپ کو جوڑنا چاہتا ہوں کہ جو مرتے وقت بھی آپ کو کام آئے. سبحان اللہ, دلی بولے ہو یار, سبحان اللہ, مرتے وقت بھی آپ کو کام آ جائے. آپ کہو گے مولانا ایسا رشتہ کون سا ہے, کیا ڈاکٹر کا رشتہ ہے, کیا وکیل کا رشتہ ہے؟ میں کہوں گا کہ نہیں, ڈاکٹر بھی آپ کو بچا نہیں سکتا. بچائے گا؟ نہیں بچائے گا. نہیں بچائے موئی, نہیں بچائے گا. تو ڈاکٹر بنا کیوں؟ ڈاکٹر علاج کرتا ہے تو بنا کیوں؟ وہ بھی نہیں بچائے گا. تو میں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں, میں آپ کو آج ایسے شخص سے ملاتا ہوں جو موت کی گھڑی میں بھی کام آئے گا. سبحان اللہ, سبحان موت کی گھڑی میں بھی کام اللہ. آئے گا. آپ کہو گے مولانا وہ ہے کون؟ کوئی اور نہیں ہے. اگر موت کی گھڑی میں بھی کوئی کام آتا ہے تو وہ مدینے کا تاجدار ہے, سبحان اللہ, حسنین قرینین کا نانا ہے, فاطمہ الزہرا کا بابا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, ان سے رشتہ قائم کر لو, مرتے وقت بھی کام آئے گے آقا اور قبر میں بھی کام آئے گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مرتے وقت بھی کام آئے گے اور قبر میں بھی کام آئے گے. عزیزان ملت اسلامیہ, آقا کریم سے رشتہ جوائن کر لو, آقا کریم سے رشتہ اپنا لو. دنیا کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, دنیا کے رشتے بکھر جاتے ہیں, دنیا کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں, مگر میرے آقا کا رشتہ ایسا ہے وہ باقی رہتا ہے, وہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے. میرے پیارے آقا سے, میرے پیارے دیوانوں, تو ایک موت ایسی ہے نا کہ اچھے رشتوں کو توڑ دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے, بکھیر دیتی ہے. مگر میرے آقا کا رشتہ وہ ہے کہ جو توڑتا نہیں بلکہ اس وقت موت کی گھڑی میں بھی کام آتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ بلا تسبیح سمجھ گئے ہوں گے اب کس سے ہمیں محبت کرنی ہے, کس سے عشق کرنا ہے, کس کی بارگاہ میں ہمیں جانا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, ٹھیک ہے یہ تو موت کی گھڑی میں کام آتے ہیں میرے آقا, مگر کیا قبر میں بھی کام آتے ہیں؟ وہ بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں. پھر ماں باپ کی جو ہسٹری بیان کرنی ہے, ماں باپ کا جو بیان کرنا ہے اس طرح بھی میں آؤں گا, مگر پہلے میں آقا کی محبت آپ کے دل میں گھٹ گھٹ کر بھر دوں, تاکہ آقا کی محبت دل میں ہوگی تبھی ماں باپ کی عزت کرے گا, وہ تبھی ماں باپ کی تعظیم کرے گا. اگر آقا کی عظمت اگر دل میں نہیں ہوگی تو وہ محبت کو نہیں سمجھے گا, ماں کی تعظیم کو نہیں سمجھے گا. کیونکہ ماں کی تعظیم اگر کوئی اس نے بتائی ہے تو وہ مدینے کا تاجدار ہے, وہ مدینے والے آقا ہے. عزیزان ملت اسلام, آؤ میں آپ کو حدیث پاک کا جھوٹ بتاؤں, یعنی حدیث پاک کی جو روایت ہے میں آپ کے سامنے بیان کروں. میرے پیارے آقا سے, میرے پیارے دیوانوں, بہت بہترین بات ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ہمارے آقا مدینے کے تاجدار اور ایک صحابی رسول جن کا نام مجھے یاد ہے, ان کے بیٹے کا بھی نام یاد ہے, مگر یہ نام بعد میں اوپن کروں گا کیونکہ راز چھپانا ہی بہتر ہے. اور اس راز چھپانے کا بہتر یہ زیادہ عورتیں جانتی ہوگی. کیوں عورتیں جانتی ہوگی؟ کہ وہ سیریل دیکھتی ہے, سیریل دیکھتی جو جہاں مزاق کی بات آتی وہاں پہ بات ختم ہو جاتا ہے. صحیح ایسا ہی ہے نا؟ ہاں ایسا کمپلیٹ برابر بات. وہ عورت دوبارہ دیکھنے کے لیے ترستی. تو یہ راز چھپا کے رکھتا ہوں, جو نام ہے صحابی کا وہ بعد میں اوپن کروں گا. اب عزیزان ملت اسلامیہ, ایک صحابی رسول اور آقا کریم, یہ دونوں مدینے کی گلیوں میں چل رہے تھے. تو اچانک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول سے ایک سوال کیا, تمہیں مرنا ہے. اب سمجھیے میری بات, تمہیں مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, دو لوگوں کو وہاں پہ آنا ہے, دو فرشتوں کو وہاں پہ آنا ہے, وہ تمہیں جگائے گے اور تم سے سوال کرے گے. دھیان سے سنیے, تم کو سوال کرے گے اور سوالوں کا جواب تمہیں دینا ہے. اے میرے صحابی بتاؤ, تم نے دنیا میں رہنے کے لیے تو دنیا کا جو تمہارا جینے کا طریقہ تھا اور جو مطلب کہ ساز و سامان تھا اس کی تیاری تم نے کر لی, تمہارے رہنے کی تیاری تم نے کر لی. جیسے کہ یہ محسن بھائی ابھی ان کی ممی کو کہا بیٹا تو گھر سے باہر نکل جائے, یعنی تو الگ ہو جا, تو یہ گھر باہر بنائیں گے نا, رہنے کے لیے تیاری کریں گے نا. ابھی نوکری نہیں کرتے, نوکری بھی لگ جائے. بھائی کچھ کرنا ہے, کیا کرنا ہے ان کو, کچھ کرنا ہے. اب ماں نے کہہ دیا بیٹا تو الگ ہو جا, تو الگ رہے تاکہ تجھے پتا ہو, تو وہ پہلے کیا کریں گے, نوکری سوچیں گے, کچھ کمائیں گے, کچھ کریں گے. ایسا ہی ہوگا نا, ایسا ہی ہوگا. تو اس صحابی رسول سے کہا تم نے دنیا میں جینے کے لیے تو ساز و سامان بھی اکٹھا کیا, سب کچھ کیا, قبر میں جانے کے لیے کچھ تیاری کی
कब्र में जाने के लिए कुछ तैयारी की, क्योंकि वहां पर जाने के बाद तुमसे कुछ सवाल होंगे, उन सवालों का जवाब तुम्हें देना है। बस इतना सुनना था। उस सहाबी रसूल के पाँव में से जमीन खिसकने लगी, कांपने लगी। अब सहाबी रसूल जिसने सरकार को अपनी माथे की आंखों से देखा वो कांप रही। आज हमारे अमाल, आज हम अच्छी अच्छी बातें करते, मीठी मीठी बातें करते, मगर हमारे अमाल कैसे है वो तो खुदा ही जानता है और उसका महबूब बेहतर जानता है। मगर मेरे प्यारे आका सिंह के प्यारे दीवान वो सहाबी रसूल कांप रहे। मगर उन्होंने कहा सरकार मैं आपका जवाब बाद में दूंगा, मगर पहले मैं आपको एक सवाल कर दूं, उसका जवाब दो। मचल कर कहो सुभान अल्लाह। ये हमारे लिए जो कुछ कहा वो सहाबी ने हमारे लिए कहो सुभान अल्लाह। सरकार आपने जो सवाल किया ना वो सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा, मगर पहले मैं सवाल करूं उसका जवाब आप दे दो। आका जी मैं आपकी बारगाह में गुलाम बनकर सवाल करता हूं, कोई बड़ा लीडर बनकर नहीं, कोई बड़ा आका बनकर नहीं, मगर गुलाम बनकर सवाल करता हूँ। आका मैं आपसे पहले एक सवाल करूँ, फिर आप मेरे सवाल का जवाब दो, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। तो कहा मेरे सहाबी, मेरे लाडले सहाबी, मेरे करीबी सहाबी और मेरे यार, आप सवाल करो मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। उस सहाबी रसूल ने क्या सवाल किया सुनिए। कहा आका मैंने सुना है कि दुनिया के जो निज़ाम है वो रिश्तेदारी पर कायम है। किस पर कायम है? रिश्तेदारी पे कायम है। माँ का रिश्ता बेटी से है, बाप का रिश्ता बेटे से है, दादा का रिश्ता पोते से है, नाना का रिश्ता नवासे है, चाचे का रिश्ता भतीजे से है, सब रिश्ते हैं। मगर ये रिश्ते मैंने सुना है छूट जाते हैं। आका मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे बताओ हम दोनों का भी कोई रिश्ता है? सुभान अल्लाह। हम दोनों का भी कोई रिश्ता है, यानी आप आका हो और हम उम्मती है, और आका का और उम्मती का भी कोई रिश्ता है। और ये भी नहीं सिर्फ बल्कि आका और गुलाम का रिश्ता है हमारा। क्या सरकार ये रिश्ते भी कब्र में जाने के बाद टूट जाएंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रिश्ते भी कब्र में जाने के बाद खत्म हो जाएंगे? मेरे आका ने फरमाया ए मेरे सहाबी नहीं नहीं, जो मेरा रिश्ता है ना वो लासानी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लासानी है, वो बाकी रहने वाला रिश्ता है। अब हदीस से पाक में आता है, चाचा सुनिए, हदीस से पाक में आता है उस सहाबी रसूल ने बाहें चराई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मचल कर कहो यार सुभान अल्लाह। हदीस से पाक में आया है उस सहाबी ने क्या किया? बाहें चढ़ाई। बाहें चढ़ाई। अब बाहें कौन चढ़ाएगा? जिसके पीछे कुछ सपोर्ट होगा तभी ना, तभी है? हाँ। और कुछ जिगर होगी। सहाबी ने बाहें चढ़ाई। कहा आका जब रिश्ता बाकी रहेगा तो जो आने वाले दो हैं आने दो, देखा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो आने वाले दो हैं आने दो, देखा जाएगा। अब इस मंजर को कौन देखता था? जिस सहाबी रसूल का जो मैंने नाम छुपा के रखा है वो बाद में कहूँगा। इस मंजर को उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला देखते थे। कौन देखते थे? हजरत अब्दुल्ला। उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला देखते थे। तो आका ने जब ये कहा ना कि रिश्ते बाकी रहेंगे तो सहाबी रसूल ने बाहें चढ़ के कहा कि आने दो उनको।